بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی تاریخ کی وہ ایک مسجد کہ جو بہت زیادہ عالیشان تھی، بڑی خوبصورت تھی اور بڑی زبردست طریقے سے بنائی گئی تھی۔ خود پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے، اپنے صحابہ کے ذریعے سے اس مسجد کو زمین دوز کروا دیا، یعنی بالکل گروا دیا۔ نہ صرف گروایا بلکہ پہلے اس کو خاک کرنے یعنی جلانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس مسجد کو تاریخ اسلام میں، قرآن کریم میں، احادیث کے اندر مسجد ضرار کہا گیا ہے۔ اور مسجد ضرار کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دراصل تاریخی حیثیت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک شام کے گورنر کی طرف سے، جو ملک روم کے بادشاہ کی حمایت حاصل کر کے 1,00,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے والا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کے ناپاک ارادے کا علم ہوا تو آپ نے جنگ کا اعلان کیا، اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 30,000 جان نثار صحابہ آپ کے ساتھ ہوئے، اور آپ نے کہا کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرے، اس سے پہلے ہم خود اس پر چڑھائی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جہاد کرنے کے لیے میدان جنگ میں ملک روم کے اس بادشاہ اور کلندر سے جو 1,00,000 کی فوج لے کر آ رہا تھا لڑنے کے لیے، آپ جیسے ہی مدینے سے نکلے تو مدینے کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے جو بظاہر مسلمان تھے، جو بظاہر کلمہ گو تھے، اور ان کو لیڈ کرنے والا جس کا کلیدی کردار ہے، جس کا اہم رول ہے، جس کا نام تاریخ میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اس نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، مسجد بنائی ہے، ہماری درخواست یہ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں، یعنی سب سے پہلی نماز آپ پڑھا دیں تاکہ آپ کی برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ آپ نے مسجد کیوں بنائی، تو اس موقع پر انہوں نے جواب دیا چونکہ مسجد نبوی اور مسجد قباء یہ دو مسجدیں ہی اسلام کے اس وقت میں، لہٰذا یہ دور پڑتی ہیں، تو ایسے موقع پر کچھ ہمارے درمیان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ماحول یعنی موسم بھی خراب ہوتا ہے، برسات وغیرہ کا، تو ایسے موقع پر آسانی کے لیے اس مسجد کو ہم نے تعمیر کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے ہوئے آپ غزوہ تبوک کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال غزوہ تبوک کے موقع پر اتفاق کی بات ہے کہ ملک شام کا جو کمانڈر 1,00,000 کی فوج لے کر آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے دل پر وہ ہیبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 20 یا 30 یا بعض روایتوں میں 40 دن وہاں قیام کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کو واپس آ گئے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر کے دوران اس بات کی وحی اللہ رب العزت کی طرف سے ہو گئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی قرآن کریم کی جو سورہ توبہ 10ویں اور 11ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک تقریباً ان 3 آیتوں میں اس مسجد یعنی مسجد ضرار کے تعمیر کرنے کے جو منافقین کا مقصد تھا، جو ان کے عزائم ناپاک ارادے تھے، اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اور یوں بتلا دیا کہ یہ مسجد جو کچھ منافقین نے بنائی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں تفریق ڈالیں، مسلمانوں کو بانٹ دیں، مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دیں، اور دوسرا ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی شبیہ کو اور اس کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر ایک عیسائی تھا جس کا نام ابو عامر تھا۔ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا تھا، جلا وطن ہو گیا تھا، اور یہ ملک شام یا ملک ایران میں جا کر، ملک شام یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو روم ایک سلطنت روم تھی، وہاں پر جا کر اس نے پناہ لے لی تھی، اور یہ وہاں پر سازشیں کر رہا تھا۔ اور یہاں مدینے کے اندر جو بڑا سردار تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس نے یہ مسجد تعمیر کی تھی اور ابو عامر کو دعوت دے رکھی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ مذہب اسلام کی مخالفت ہو اور کفر کی کیا ہو،
تدریج ہو اور کفر کو فروغ ملے، اور اسی طریقے سے مذہب اسلام مسلمانوں کو بانٹا اور تقسیم کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس ناپاک ارادے کو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو اس کی کمان سونپی، اور کچھ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ اس مسجد کو زمین دوز کرنا، لیکن اس سے پہلے اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دینا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا کہ پہلے اس مسجد کو جلا کر راکھ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین دوز کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی تک اس مسجد میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، اور کسی بھی مسلمان نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو اس ساری تقریر سے اور ساری ہسٹری اور تاریخ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف مسجد کا بنانا اصل مقصد نہیں ہے۔ مسجد کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد صرف اللہ کی رضا کے لیے، مسجد صرف اللہ کے ذکر کے لیے۔ لیکن اگر مسجد کے بنانے کا مقاصد کچھ اور ہیں تو اس میں پھر یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جس نیت کی بنیاد پر اور جن مقاصد کے لیے آپ نے مسجد کو تعمیر کیا ہے، پھر انہی مقاصد میں آپ کو کامیابی مل بھی سکتی ہے، اور کبھی کبھار ان مقاصد میں آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے مقصد کے لیے اور اللہ کو منانے کے لیے آپ مسجد بنا رہے ہیں، تو آپ خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی ہی کچی کیوں نہ ہو، اسباب وسائل اس میں نہ ہو، اور موجودہ جتنی ترقی کے اسباب وسائل ہیں وہ بھی نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے مساجدوں کو تعمیر کرنے سے پہلے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی دلوں کا رخ درست کریں کہ اللہ کے گھر بنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مساجد تو اللہ کی رضا کے لیے اور زمینیں کسی اور کی قبضہ کر لیا، ایسے نہیں کہ مسجد تو اللہ کی رضا کے لیے لیکن ایسے پیسے سے مساجدیں بنا دی جو کہ ناجائز اور حرام ہے، یا مساجد تو بنائی اللہ کی رضا کے لیے لیکن اس میں بورڈ لگا دے کہ فلاں اور فلاں فرقے کے لوگ اس مسجد میں نہ آئے، یہ اسی طریقے سے مسجد میں اور بہت ساری پابندیاں عائد کر دی۔ لہذا اگر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا گھر سب کے لیے ہے اور اللہ کی رضا بھی سب کے لیے ہے، لہذا اخلاص کے ساتھ مسجد بنائیں۔ اور اگر یہ مقاصد نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد بھی مسجد زرار کی شاخ میں سے ہو اور مسجد زرار کی قبیل سے ہو، نہ کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی۔ لہذا قرآن کریم کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ مسجد قباء کو پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا، اور اللہ کے نزدیک ایسی ہی مسجدیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجدیں زیادہ حقدار ہیں، یعنی مسجد قباء جیسی مسجدیں، کہ آپ ان میں قیام کریں، آپ ان میں قیام کریں، آپ ہم قرات کریں، آپ وہاں پر نمازیں ادا کریں، نہ کہ ایسی مساجدیں جن کو مسجد زرار جو مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ لہذا اس پورے واقعے سے، پوری تاریخ سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو بنانے اور ان کو آباد کرنے میں کتنا مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس تاریخی پوائنٹ کو اور اس پوری بات کو آپ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاکہ لوگ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں۔ جزاک اللہ۔